پیارے بچوں، اب کہانی سنو آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی خیالی پلاؤ۔ تو چلیے سننا شروع کرتے ہیں۔ شیخ چلی ایک بیوقوف نوجوان تھا۔ وہ حد درجے کا کاہل اور کامچور تھا، مگر خیالی پلاؤ پکانے اور شیخیاں بھگاڑنے میں ماہر تھا۔ اس کا بوڑھی ماں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ ماں بھی شیخ چلی کی ان حرکتوں سے بے حد پریشان رہتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ کوئی کام کاج کر کے گھر کے حالات بدلے، مگر شیخ چلی تو صرف بڑے بڑے خواب دیکھنے کی عادت تھی۔ شیخ چلی کا اصل نام محمد رمضان تھا۔ شیخ چلی گھر میں بیٹا خیالی منصوبے بناتا رہتا اور کوئی کام کاج نہ کرتا، حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ گھر کے اندر کھانے پینے کا اناج سب کچھ ختم ہو گیا۔ شیخ چلی کی ماں کمرے کے اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں اس کے انڈوں کی ٹوکری تھی۔ ارے اٹھ کمبخت کاہل، اٹھ، چل اٹھ۔ ارے ماں کیا ہوا؟ شیخ چلی ایک دم گھبراتے ہوئے۔ یہ لے، یہ انڈے کی ٹوکری، جا لے کے جا، درجن بھر انڈے ہیں، گھر میں چٹکی بھر آٹا بھی نہیں ہے کہ ایک روٹی بنا کے تیرا پیٹ بھر سکوں، اور جا کے اس کو بیچ کے آ، جو پیسے ملتے ہیں لے کے آ تاکہ کچھ کھانے کا بندوبست کر سکوں۔ ارے ماں کیوں پریشان ہوتی ہے؟ ایک دن آئے گا لوگ کہیں گے وہ دیکھو شیخ چلی کی ماں جا رہی ہے، ارے کاہل نکل آ خیالی پلاؤ کی دنیا سے، وہ تو لوگ ابھی بھی کہتے ہیں وہ دیکھو کاہل شیخ چلی کی ماں جا رہی ہے۔ ارے ماں، لوگوں کا کام تو بس بڑے لوگوں کو پہلے طنز کا نشانہ بنانا اور پھر ان کی قابلیت کے چرچے کرنا ہوتا ہے۔ شیخ چلی بڑے گھمنڈ سے یہ جملہ بولتے ہوئے انڈے کی ٹوکری ہاتھ میں لیے اور گھر سے نکل گئے۔ راستے میں ایک سائے دار درخت دکھا۔ درخت کے نیچے شیخ چلی صاحب بیٹھ گئے اور ہمیشہ کی طرح خیالی دنیا میں گم ہو گئے۔ سوچتا ہے کہ میری ماں کتنی نادان ہے، کتنی سادھی ہے، درجن بھر انڈے باہر بکوا رہی ہے، کیوں نہ اس کے اوپر مرغی بٹھائے، اس میں سے انڈے چوزے نکلیں، پھر وہ بڑی ہو کے مرغیاں بنیں، پھر وہ مرغیاں انڈے دیں گی تو کتنے سارے انڈے ہو جائیں گے اور ایک کاروبار ہو جائے گا۔ پھر میں آدھے انڈے بیچوں گا، پھر آدھے انڈے اس میں سے مرغیاں نکالوں گا، پھر مرغیاں بیچوں گا، اتنا پیسہ ہو جائے گا، پھر میں بھینس خریدوں گا، پھر بھینس کا دودھ فروخت کیا کروں گا، پھر ایک اور بھینس کروں گا، ہر طرف روپیہ ہی روپیہ، پیسہ ہی پیسہ ہوگا، اور پھر جب میں کہیں گزرا کروں گا تو لوگ مجھے شان سے کہیں گے کہ وہ دیکھو شیخ چلی صاحب جا رہے ہیں۔ خیالی پلاؤ بناتے بناتے اچانک چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ سوچتے ہیں کہ ایک خوبصورت لڑکی سے شادی بھی کر لوں گا اور لمبی گاڑی ہوگی، شیخ چلی کی بیگم اور شیخ چلی اس میں سے اترا کریں گے۔ جب میں گاڑی سے اتروں گا اور کسی نے مجھے شیخ چلی صاحب نہ کہا تو اس کو ایک زوردار لات رسید کر دوں گا، کیونکہ وہ خیالی دنیا میں اس قدر مگن تھے شیخ چلی صاحب کہ ان کو یہ دھیان نہ رہا کہ سامنے ٹوکری جو رکھی ہے وہ ان کی اماں کے دیے ہوئے انڈوں کی تھی۔ زوردار لات مارتے ہوئے وہ انڈے کی ٹوکری دور جا گری اور انڈے چکنا چور ہو گئے، ہمیشہ کی طرح شیخ چلی کے خیالی پلاؤ کی طرح۔ اب تو شیخ چلی کی خیر نہ تھی، ڈر کی مارے جو ٹوکری اٹھائی اور چل دیے گھر کی طرف۔ دروازے پہ دستک دی، ماں نے آواز دی، آ گیا میرا لال، لا دے پیسے، میں کچھ کھانے کا بندوبست کروں، بھوک کے مارے آتے پیٹ کو نکل آ رہی ہیں۔ ارے ماں، ارے آگے تو بول کمبخت، ماں نے غصے سے کہا۔ شیخ چلی نے ٹوکری ماں کے ہاتھ میں تھمائی اور ماں غصے سے لال پیلی۔ یہ کیا کر آیا کمبخت؟ آخری یہی جمع پوچھی، یہی ارمان تھے پیٹ بھرنے کے، تو نے وہ بھی چکنا چور کر دیے۔ شیخ چلی کی ماں نے پیر سے چپل اتاری، شیخ چلی آگے ماں پیچھے پیچھے۔ یہ رسید کری خیالی دنیا سے نکلا ماں، بے وقوف کمبخت خیالی دنیا سے نکلا، کب تک یہ شیخ چلی کی زندگی گزارے گا اور خیالی پلاؤ بناتا رہے گا؟